خواجہ آصف صاحب سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، آپ نے کیونکہ حالیہ وزیر خارجہ رہے، بہت قریب سے معاملات دیکھے ہیں، ایک سچویشن بدل گئی جب آپ کے زمانے میں بھی کشمیریوں پر ظلم میں اضافہ ہوا تھا، برہان الدین وانی کا واقعہ ہوا تھا، تو وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت اس کا ذکر کیا، یونائیٹڈ نیشنز کی تقریر میں اس کا ذکر کیا۔ اب کیونکہ آرٹیکل 370 کے حوالے سے اور پھر جو کرفیو لگا ہوا ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کرفیو لگا ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں اس تقریر میں صحیح نمائندگی ہوئی وزیر اعظم عمران خان نے کی جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے شاہ صاحب، میں وہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ بول رہے تھے، میں اس کو انڈرمائن تو نہیں کرنا چاہتا اس سارے سلسلے کو، لیکن یہ جو پچھلے 1.5-2 ماہ سے جب سے 370 جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن ختم ہوئی ہے کشمیریوں پہ، اور جو ظلم جو ہے اس کی انتہا کر دی گئی ہے، ہمیں بہت سے پاکستان کو ایک ریاست کی حیثیت سے بہت سے جو ہے لیسنز ملے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو امہ والا جو ایک جذباتی سا ایک نعرہ تھا وہ متروک ہو گیا، وہ میرا خیال ہے آبسلیٹ ہو گیا۔ حامد میر صاحب نے ابھی OIC کا ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ OIC جو ہے ایک ڈس فنکشنل جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے، ہو یا نہ ہو اس سے کوئی پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میرا خیال ہے 2 نعرے جو ہے نا، ہمیں پاکستان کو اپنا اینالائز کرنا چاہیے۔ فارن پالیسی تقریر اپنی جگہ جو ہے وہ اس کی ایک امپورٹنس ضرور ہے، لیکن ہمیں ایک فارن پالیسی کو میننگ فل فارن پالیسی بنانے کے لیے جن لوگوں نے ہمیں پچھلے 1.5 مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوئے، کشمیریوں کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، ہمیں امیدیں ان سے وابستہ تھیں، وہ امیدیں جو ہیں ہماری پوری نہیں ہوئی، اور جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن میں چائنا ہے، ترکی ہے، ایران ہے، جو سر فہرست ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں فارن پالیسی میں ایک نئی پیراڈائم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنی پڑے گی، نئے ایک رجحانات جو ہے ان کو جو ہے بڑھانا پڑے گا ہمیں۔ اور جو لوگ جنہوں نے انڈیا کو مارکیٹ، جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مارکیٹ اپنے انٹرسٹ یا اپنے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنے روابط بڑھائے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں تعلقات بگاڑ تو بالکل نہیں چاہیے، لیکن ہمیں کم از کم ان تعلقات کا ایک ری اپریزل کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا، جس فورم پہ ہم بات کر رہے تھے یونائیٹڈ نیشنز میں، ہمیں یونائیٹڈ نیشنز کو بھی کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایسٹ تیمور کا اور ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن آج 72 سال ہو گئے ہیں، نہ فلسطینیوں کو انصاف ملا ہے، ان کے لیے بھی ریزولوشن پاس ہوئے ہیں، نہ کشمیریوں کو انصاف ملا ہے، ان کے لیے بھی ریزولوشن پاس ہوئے ہیں۔ یہ مسائل جو ہیں اپنی طرف سے اقوام متحدہ نے سیٹل کیے ہوئے ہیں، لیکن آج تک جو ہے 72 سال کے بعد نہ کشمیریوں کو انصاف ملا ہے، نہ فلسطینیوں کو انصاف ملا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ میں اچھا نہیں لگتا کہ میں ایک انٹرنیشنل فورم پہ بولے ہیں وہ، اور میں اس میں کوئی نقائص نکالتا کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ہماری اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو ری اپریز کرنا چاہیے، فارن پالیسی کو اس کا رخ جو ہے اس کا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا، دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے، یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ میں پچھلے 1.5 مہینے میں بہت سارے فورمز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ لیٹ دا ورلڈ فیل کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے۔ ظاہر یہ بات کہی بھی گئی ان کی طرف سے، اور دنیا کو کہا بھی گیا کہ میں ڈرا نہیں رہا ہوں بلکہ میں بتا رہا ہوں کہ